نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ دو باتیں دل میں تھی جو میں آپ تمام مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس وقت ساری امت پریشان ہے، سارے انسان پریشان ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بلا کر انہیں کہا کہ جاؤ فلاں بستی کو اپنے پروں پہ اٹھا کر آسمان پر لے جاؤ، اور آسمان پر لے جا کر اس بستی کو الٹ دو۔ جب وہ فرشتے آئے اس بستی کو ختم کرنے کے لیے، پروں پر اٹھانے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اس زمانے کی، اس دور کی جو بھی اللہ کی کتاب ہے وہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے تو تمہیں وہ کام بھیجا تھا اس بستی کو ختم کرنے کے لیے، اور تم جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ وہ آگے سے کہنے لگے کہ یا اللہ، ہم گئے تھے مگر وہاں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے آپ کی کتاب پڑھ رہے تھے، ہمیں رحم آیا جس کی وجہ سے ہم واپس آ گئے، اور جہاں پر آپ کی کتاب پڑھی جائے اس بستی کو تو ہم غرق نہیں کر سکتے۔ آج ملکی حالات کی وجہ سے اب دیکھیں کہ مساجد، مدارس، ہر جگہ پہ اللہ کا قرآن بند ہے، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک فائدہ ہے اور ایک نقصان ہے، مگر ایک ہمیں نقصان نظر آتا ہے، ایک فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد میں عبادت کرنے کے اوپر ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور ایک فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو بیٹھ کر مسجد کے اندر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، آج وہی قرآن، وہی یاسین، وہی صورتیں، وہی سپارے، وہی رکوع، اب ہم وہ گھروں میں پڑھتے ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو یہ مساجد نے تو بچ جانا تھا، مگر آپ کے گھروں نے، آپ کے مکانوں نے ختم ہو جانا تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کو بھی بچا لیا، آپ کے گھروں کو بھی بچا لیا، کیونکہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔
جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر بیماریوں کا بسیرا نہیں ہوا کرتا. یہ ایک بہانہ بن گیا ہے. اور اولیاء اکرام جو اللہ کے ولی ہیں وہ تو ایسے دن ایسے اوقات وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت ہمیں مل جائے, کوئی دنیا کا آدمی ہمیں مل لینا ہے, ہم بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں. اور آپ کو یہ اب موقع مل گیا ہے. جو آپ بیٹھ کر مسجد میں قرآن پڑھتے تھے, جو آپ بیٹھ کر مدرسے میں قرآن پڑھتے تھے, وہی قرآن آج آپ بھی اپنے گھروں میں پڑھیں, اپنے بیٹوں کو بھی کہیں, اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں, اپنی بیوی کو بھی کہیں, اپنے والدین کو بھی کہیں کہ وہی قرآن گھروں کے اندر پڑھا جائے. جب قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں, اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں ان پہ. اور جن پہ اللہ کی رحمت نازل ہو وہ بیماریوں میں, پریشانیوں میں, دکھوں میں, مصیبتوں میں بھی وہ پرسکون ہوا کرتے ہیں. ایک دوسرا واقعہ ہے, ہمارے ہندوستان میں ایک مرتبہ طاعون کا مرض آیا تھا. ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا, جن کا نام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جب طاعون کا مرض آیا لوگوں سے تنہائی کا موقع مل گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں نے نیت کی تھی کہ جب کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر کتاب لکھوں گا. کہتے ہیں وہ بات میرے ذہن میں آئی, طاعون کا مرض تھا, لوگ اپنے گھروں میں ہی رہتے تھے, مجھے موقع مل گیا, میں نے آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر کتاب لکھنا شروع کر دی. کہتے ابھی کتاب لکھنی شروع کی تھی, چند دن گزرے تھے, اب میں یہ باتیں مجھے سننا شروع ہو گئی تھی کہ طاعون کا جو مرض ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. کہتے یہ میں کتاب لکھ رہا تھا, اس کتاب کے لکھتے لکھتے میرے ایک اور بات ذہن میں آئی, کوئی اور حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے کہ میں وہ جو دوسری حدیث کی کتاب لکھ رہا تھا پہلے اب میں اس کو مکمل کر دوں, پھر یہ جو فضیلت والی کتاب ہے اس کو بعد میں مکمل کر دوں گا. مگر جیسے ہی جو فضیلت کے اوپر کتاب لکھ رہے تھے اس کتاب کو لکھنا چھوڑا, 2 3 4 5 دن گزرے تھے تو دوبارہ طاعون کا جو مرض تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ طاعون دوبارہ اس بستیوں کے اندر دوبارہ پھر جڑیں پکڑ رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں آیا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو کتاب دوبارہ لکھنی شروع کی تھی اس کو چھوڑ دیا, اور جو آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر کتاب لکھنا شروع کی تھی اس کو دوبارہ لکھنا شروع کر دیا. جس دن وہ کتاب مکمل ہوئی تھی تو یہ افواہیں پھیل گئی تھی, یہ باتیں خبریں پھیل گئی تھی کہ طاعون کا مرض ختم ہو گیا. ان دو واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں گھروں میں رہنا چاہیے, ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر کثرت سے درود پاک کی تسبیحات پڑھنی چاہیے.
اور موجودہ وقت تو ایسا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم اس کو سازش کہیں گے، ہم اس کو عذاب کہیں گے، کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ اگر ایسی حالت بھی ہو جائے جب پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بم کس کے اوپر گرنا ہے کس کے اوپر نہیں گرنا، تو پھر عقل والوں کا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں، پھر ہجوم میں نہیں، جہاں کہیں بھی چھپنے کو جگہ مل جائے وہاں چلے جائیں۔ اور جس کی وجہ سے میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، جہاں تک ممکن ہو عبادات اپنے گھروں میں کریں۔ آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے وہ گھر ایسے ہے جیسے وہ قبرستان ہے۔ اب آپ کو موقع مل گیا ہے، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، گھروں میں رہیں، نیت کریں کہ روزانہ میں نے قرآن مجید کے 5 سپارے پڑھنے ہیں، میں نے 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی تسبیحات پڑھنی ہے، میں نے آیت کریمہ کی اتنی تسبیحات پڑھنی ہے۔ اللہ کے بندو، موقع مل گیا ہے، اگر خدا نے ہی موقع دے دیا تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور نیت کر لیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس سال کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا۔ سارے مسلمان نیت کریں کہ یا اللہ ہم اس سال رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں گے۔ آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ کوئی ایسی بیماری نہ دینا جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوٹ جائے۔ دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے رمضان المبارک رجب اور شعبان میں صحت عطا فرمانا تاکہ میں روزے رکھ سکوں، ہماری حالت یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ہونا ہوتا ہے ہم ڈاکٹروں سے ملتے ہیں، ان سے لکھواتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو بتا سکوں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں شوگر ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور روزہ تو خود شوگر کا علاج ہے۔ روزہ تو خود شوگر کا، کتنی بیماریوں کا علاج ہے روزہ۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے، گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، دفتر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، گاڑی بھی اے سی والی ہے، مگر اس کے باوجود ہم روزہ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے گزارش ہے کہ گھروں کے اندر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور کثرت سے درود پاک کی تسبیحات پڑھی جائیں، اور پھر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، ٹی وی کو بند کر دیا جائے، وہ ڈرامے، وہ فلمیں، یہ سارے جس کے اندر فحاشی ہے سارے کے سارے دیکھنے بند کر دیے جائیں، گانے سننے بند کر دیے جائیں، اور توجہ اللہ کے ساتھ ہم عبادات کے اندر مشغول ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو ہر قسم کے وائرس سے، کرونا کیا ہے، کرونا سے بھی جو بڑے بڑے وائرس ہیں، آپ کے گھر کو، ہمارے اس ملک کو، بلکہ ساری امت کو نجات عطا فرمائیں گے۔ مگر یہ ہے کہ پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی پڑے، اور یہ تو بات مشہور ہے، اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ ملک پاکستان جو چل رہا ہے یہ اللہ کے قرآن کی برکات کی وجہ سے چل رہا ہے، کہ ملک پاکستان کے اندر جتنے حافظ ہر سال بنتے ہیں، کہ اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی، وفاق المدارس کے 60,000 حافظ قرآن ہوئے اس سال، اور سنی بریلوی وفاق المدارس کے کتنے حافظ ہوئے، اہل حدیثوں کے کتنے حافظ ہوئے، اور سکولوں کے اندر جو حفظ قرآن کی کلاسز ہے وہاں پر کتنے بچوں نے حفظ قرآن کیا، اس کے علاوہ کتنا قرآن ملک پاکستان میں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی برکت سے یہ ملک چل رہا ہے، جس کی وجہ سے گزارش ہے یہ قرآن بند نہیں کیا گیا، احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے
چند اصلاحات پیش کی گئی ہیں کہ مساجد کے اندر نماز ادا کریں، فاصلہ ہو، نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر چلے جائیں، آپ سنتیں گھر کے اندر پڑھیں، آپ نوافل گھر کے اندر پڑھیں، چاچ کے نوافل گھر کے اندر پڑھیں، اشراق کے نوافل گھر کے اندر پڑھیں، اوابین کے نوافل گھر کے اندر پڑھیں، تہجد کے نوافل گھر کے اندر پڑھیں۔ آپ جتنی عبادات ہیں ساری کی ساری گھر کے اندر کریں، انشاءاللہ تعالی یہ چند دن، یہ 2-3 ماہ کا جو آپ کو خسارہ ہوا ہے، یہ جس دن بھی لاک ڈاؤن ختم ہوگا، اس قرآن کی برکت سے جو آپ گھر میں کر رہے تھے، اس نوافل کی برکت سے جو آپ گھر میں پڑھ رہے تھے، اس درود پاک کی برکت سے جو آپ گھر کے اندر پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ تعالی وہ خسارہ 1 دن میں 2 دن میں آپ کا مکمل ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس کی وجہ سے گزارش ہے، گھبرانے کا وقت نہیں ہے، ڈرنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، قرآن ہمارے سینوں میں ہے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اگر ہمیں کسی نے شکست دینی ہوتی تو یہ ملک پاکستان وجود میں نہ آتا، ہم نے اس سے پہلے ہی شکست خوردہ ہو جانا تھا۔ نہیں، ملک پاکستان بنا ہے، آج بننے کے بعد کتنے سال ہو گئے، ہم کتنی ترقی کر گئے ہیں، اور کتنا اسلام ہم اپنے ملک پاکستان کے قانون کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گزارش ہے کہ ملک پاکستان بنا بھی کلمہ کی طاقت سے تھا، اور ملک پاکستان سے کرونا بھاگے گا بھی، کرونا بھاگے گا بھی انشاءاللہ قرآن کی طاقت سے اور درود پاک کی طاقت سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔